کریم سے یہ غالباً پاکیزہ چوری ہوگی. میں اس شر میں یہ خیر ہوا کہ عطا اللہ شاہ بخاری کی جماعت کے ساتھ جڑ گیا. سبحان. اپنی تخلیقات میں آپ کی پسندیدہ تخلیق؟ مطالعہ اور فقط مطالعہ. اب بھی پہلی جلد اب بھی میرے سراہنے ہوتی ہے، تب سوتا ہوں جب 2-3 صفحے میں مطالعہ کر لیتا ہوں. تنگ ہو جاتا ہوں، بوجھل ہو جاتا ہوں، طبیعت ثقیل ہو جاتی ہے اور بعض اوقات چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے اور تناؤ ہو جاتا ہے، تو رات کو پڑھ کے سوتا ہوں، صبح تازگی ہوتی ہے. ہمارا جھنڈا لہرائے گا، اسرائیل بھی جائے گا، مرزائیل بھی جائے گا. آپ کا انتہائی شکریہ کہ اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت دیا. اور اس دور میں جب نفسہ نفسی کا دور ہے اور آپ جیسے شخصیات جو مصروف شخصیات ہیں ان کا وقت لینا انتہائی مشکل ہوتا ہے، پہلے سے وقت لینا پڑتا ہے، لیکن آپ کی انتہائی شفقت ہے، آپ کی ہر دل عزیز شخصیت کہ آپ جو ہے ہمیشہ ہمیں وقت دیتے ہیں اور بہت ہی زیادہ محبت سے نوازتے ہیں. تو اس لیے ہماری جو حوصلہ بھی ہمارا بلند ہوتا ہے آپ سے پوچھنے کا، آپ سے ملنے کا. تو سب سے پہلے اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کی پیدائش کہاں کی ہے اور ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے مجھے اپنی ملاقات اور باہمی مفاہمت سے نوازا. مجھے آپ کے طالب علم کا دور بھی یاد ہے. یہ ذوق جو آپ کا تھا اب وہ پروان چڑھ رہا ہے الحمدللہ. اللہ پاک مزید اٹھان اور ترقی اور کمال عطا فرمائے. میں تو کہتا نا حقیر فقیر طالب علم ہوں، میں کیا اور میری وہ زندگی کیا ہوگی. لیکن یہ ہے کہ زندگی ساری یتیمی میں گزری، دشمن اعداء اور خاص کر اپنے اقربا ان کے ہاتھوں بے حد سنگین ترین مراحل سے گزرا. موت کے حالات سے بھی گزر ہوا، جیلیں بھی ہوئیں، لیکن اللہ کو کام لینا مقصود تھا. اپنی والدہ مرحومہ کی کمال شفقت محبت، اس کے بعد کلاچی کے اساتذہ، پھر دارالعلوم حقانیہ کے اکابر کی جھولی نے مجھے اپنے پرورش میں لیا. تو جتنے اعداء اور دشمن تھے وہ ناکام ہو گئے اور مجھے اللہ نے اس کام پہ لگا دیا. تعلیم کلاچی میں پڑھی، نجم المدارس میں، اور پھر دارالعلوم حقانیہ میں دور حدیث کیا. پھر حضرت مولانا حسن جان شہید رحمہ اللہ کی اصرار پر چکوال میں قاضی مدرسین سے کے ہاں 4 سال گزارے. اس کے بعد پھر حضرت مولانا عبدالحق صاحب نے اپنے ہاں بلا لیا. پھر تقریباً 16 سال جامعہ دارالعلوم حقانیہ میں تدریسی خدمات اور دیگر کام اور تحریر اور الحق اور مختلف انتظامی امور، اور ساتھ مولانا سمیع الحق صاحب کی رفاقت شفقتیں وہ بھی میرے ساتھ رہیں. انہیں ہاتھ میں قلم پکڑوایا، پھر لکھنا بھی آ گیا. اب خدا نے انہیں اکابر کی نسبت سے جامعہ برہ بنوا دیا، بٹھا دیا. اب یہاں پر الحمدللہ کام جاری ہے. اب مسئلہ فلسطین جو تازہ ایشو ہے اس کی تاریخ پر ذرا روشنی ڈالیے، اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس مرتبہ جو ہے یہ اسرائیل کے شکنجے سے آزاد ہو پائے گا؟ اصل بات یہ ہے، یہ ان تمام کو امریکہ ہو، برطانیہ ہو، یورپ ہو، مغرب ہو، اور 46 ملک جو افغانستان سے طالبان نے بھگا دیے، وہ جوتے چھوڑ کر ذلیل ہو کر پورے عالم اسلام کے سامنے ناک رگڑتے رہے. عالم اسلام کے عدد طالب علموں کے سامنے اپنی جان چھڑائی. یہ سارا اس کا انتقام لے رہے ہیں فلسطینیوں سے اور مجاہدین سے اور اسلام سے اور مسلمانوں سے. قبل اول کے حوالے سے اور فلسطین کے حوالے سے یہ طالبان کی فتوحات کا انتقام ہے. تو اس وقت 46 ملک تھے، اور اب 46 لاکھ ملک بھی جمع ہو جائیں تو انشاءاللہ نہ فلسطین شکست کھائے گا، نہ بیت المقدس والے ناکام ہوں گے، اور ان کا یہاں بھی وہی انجام ہوگا جو افغانستان میں ہوا ہے. حالات بھی بتا رہے ہیں اور انتقامی ذہن بھی بتا رہا ہے، اور مجاہدین کا عزم، حوصلہ اور ولولے اور جذبے اور قربانیاں، ان کے بچوں کے اثار اور قربانیاں واقعات وہی بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ افغانستان کی طرح فلسطین پر بھی اسلام کا اور آزادی کا جھنڈا لہرائے. اللہ نے آپ کی زندگی میں برکت ڈالی ماشاءاللہ، کتاب پہ کتاب آپ کی آ رہی. تو آپ کی پسندیدہ کتابیں کون سی ہیں؟ پسندیدہ کتابوں میں سب سے پہلے مجھے حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی کی کتاب دستیاب ہوئی. بچپن میں 8ویں 9ویں میں اسکول پڑھتا تھا تو منگوائی تھی، نہ سمجھ میں آتی تھی اور نہ پڑھ سکتا تھا، نہ اردو بڑی معیاری تھی. ہم تو پٹھان لوگ ہیں تو اردو پہ سمجھنا مجھے، پھر مناظر احسن گیلانی کی اردو
لیکن میں نے منگوا لی تھی شوقیہ امام اعظم ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی. اسے پڑھتا رہا, سمجھ میں نہیں آتی, پڑھتا رہا. اس کتاب میں رخ بدل دیا اور میں دینی مدرسے میں آ گیا. تو پھر وہی ذہن بنا, آگے چلتا گیا. تو 4 درجے پڑھ کے پورا خٹک آیا. تو یہ حضرت مولانا سمیع سے بار بار مناظر حسن گیلانی کا ذکر کرتے تھے, تو ان کی ساری کتابیں منگوا لی. تو اس اعتبار سے میری بنیاد رکھنے میں مناظر حسن کی کتابوں کا, حسن گیلانی کی کتابوں کا بھی بڑا اثر ہے. اور دوسرا امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کی تذکرہ امیر شریعت مرزا جان باز کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اپنے اسکول کے زمانے میں میٹرک میں میرے استاد مولانا عبدالرحیم صاحب نے لائبریری کھولی تھی. اس میں یہ کتاب اس طرح کھول کے رکھی تھی, اندر شاہ صاحب کی تصویر تھی, بڑی بڑی آنکھیں, جمال. میں نے کہا اس کی تصویر کو چھپاؤں گا. تو پیر کو کیا, سب بوڑھے بوڑھے بزرگ لیٹے پڑے تھے, خراٹے بھر رہے تھے. میں اٹھا تصویر کاٹنے
وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کیونکہ آپ کے ہمارا حلقہ ہے، اب آپ سارے طلباء، اساتذہ، علماء اور دینی جماعتیں ہیں، تو الحمدللہ موجودہ فضا ایسی بن گئی ہے، ایسی بن گئی ہے، ایسی بن گئی ہے کہ ملک کی گلی گلی میں مدرسہ قائم ہے۔ طلباء پہ جھگڑے ہوتے تھے تو ادھر ایک ادھر۔ مجھے چکوال میں ایک سیٹھ صاحب آیا، میرے مدرسے میں چلو ہر ایک طالب علم میں تجھے 300 روپے اضافی ملے گا طالب علم کے سر پہ۔ اس زمانے میں 400 300 600 تنخواہ ہوتی تھی، تو یہاں تک چلا گیا، نہیں ملتے ہیں طلباء۔ اور اب یہ ہے الحمدللہ کہ طلباء کی کثرت ہے، مدارس میں جگہ نہیں ہے۔ تو ایسے ماحول میں ان طلباء کو، اساتذہ کو، معلمین کو اور جماعتی اور دینی قوتوں کو، ان کے ورکنوں کارکنوں کو یہ حوصلہ دلایا جائے اور ان کو یقین دلایا جائے کہ تمہارے اکابر کی محنت سے شیخ المحمود الحسن نے جو تاریخ شروع کی تھی وہ چلی، ریشمی رومال کی تاریخ وہ آگے بڑھی، جمعیت علماء اسلام میں ڈھل گئی، مولانا مدنی وہ آگے بڑھی، جہاد افغانستان میں ڈھل گئی، تعلیم حقانی میں ڈھل گئی، وہ جو تاریخ چلی تھی شیخ الہند کی کہ اس بر صغیر میں نفاذ اسلام چلائیں گے، شہداء بالاکوٹ کی تاریخ چلی، مقصد نفاذ شریعت تھا، وہ چلتی رہی صدی 1.5 صدی میں وہ اس طرح ڈھل گئی کہ اب ان کے نواز شاگردوں نے، مولانا عبدالحق نے، مولانا سمیع الحق نے، مولانا فضل الرحمان نے، مولانا مفتی محمود نے، جمعیت علماء اسلام کے بزرگوں نے، حضرت درخواست نے، اس طرح ہمارے جمعیت کی اکابر علماء سب نے ان کی محنتوں کو، جو کہتے ہیں شیخ الہند، جو کہتے ہیں حضرت مدنی، جو کہتے ہیں شبیر عثمانی، جو کہتے ہیں علماء دیوبند، ان کی عملی شکل شہداء بالاکوٹ نے بھی نتیجہ نہیں دیکھا، ثمرہ نہیں دیکھا، شیخ الہند نے بھی نہیں دیکھا، حضرت مدنی نے بھی نہیں دیکھا، لیکن وہ تاریخ چلتی یہ مدارس کی، یہ دینی تعلیمات کی، وہ افغانستان میں نظام خلافت ریاست کی شکل بدل گئی۔ سبحان اللہ۔ اور آج ہم سب دیکھ رہے ہیں، ہمارا اساتذہ نے بھی دیکھ لیا، نتیجہ اصل وہ ہے۔ تو اس لیے سب کو یقین دلاؤ، جس طرح طلباء کامیاب ہوئے طالبان، اس طرح فلسطین میں بھی ہمارا جھنڈا لہرائے گا، اسرائیل بھی جائے گا، مرزائیل بھی جائے گا، سب ختم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بہت شکریہ جزاک